والیتامى والمساکین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز برادر کبیر سید شاہ معیز اشرفی جیلانی اور دیگر علماء اکرام اور مفتیان اعظام اور اس بزم میں آنے والی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ بے کس پناہ حضور پر نور سرکار عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مخدوم اشرف مشن میں زیر تعلیم ہوں۔ جو کچھ وہاں سے میں نے سیکھا ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس۔ حقوق کو ان 3 صورتوں میں بانٹا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک حضور کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر کسی بات کا یقین بھی ہوتا، یقینی پتہ بھی ہوتا، پھر بھی وہ یہی جواب دیتے، اللہ و رسول عالم۔ جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر میں نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ سارے صحابہ نے یہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم۔ پھر میرے نبی نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ سارے صحابہ نے وہی جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ یہ جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ سارے صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دن عرفات کا ہے؟ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شہر مکہ ہے اور یہ مہینہ ذوالحج ہے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، ہمیں یہ پتہ تو تھا لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور کی اچھا کیا ہے، حضور سوال کر کے چاہتے کیا ہیں، حضور جواب کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اور یہ واللہ و رسول عالم سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے، اس طرح صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اگر وہ چاہتے تو یہ کہتے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہمارے صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ اور عالم جو ہے اس میں تفضیل ہے، جو خوب جاننے کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ بہتر جاننے والا، خوب جاننے والا، زیادہ جاننے والا۔ تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے اس طرح صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب تھا۔ خیر یہ بات تو الگ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت معاذ نے جواب دیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ان یعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ پھر حضرت معاذ سے میرے نبی نے پوچھا کہ اب بتاؤ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے وہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ لا یعذبہم، کہ اگر کوئی شخص اپنی عقیدے کی صحت کے ساتھ نیک زندگی گزارے،
تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو جنت میں ڈالا جائے اور اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ تو یہ حق اگر کوئی شخص تب ہے اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عمل کرتا ہے، تب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی حقوق اللہ کے حقوق ہیں، لیکن آج کا میرا عنوان حقوق العباد ہے۔ صوم و صلات، نیک اعمال، حقوق اللہ کی ادائیگی کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص حقوق العباد سے اپنے آپ کو محروم کر لے، اپنے آپ کو دور کر لے، تو وہ دین کی برکتوں اور دین کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا میں نبی کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام نے نبی سے پوچھا کہ رسول اللہ، ایک عورت ہے جو نماز اور روزے تو کثرت سے کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، اچھا سلوک نہیں کرتی، تو بتائیے اس کے لیے کیا آپ کو کہنا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ عورت تو روزمرہ کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ تو حقوق اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو علماء اکرام، قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، تو علماء اکرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے، اس تکلیف کا مطلب، اف مطلب تکلیف نہ، ایسی کوئی بات نہ کہو کہ جو تمہارے والدین کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب وہ ایک مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں علماء اکرام۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، اور اس قدر بوڑھے ہو جائیں اور کسی بیماری کی وجہ سے ان کو بول و دراز ان کا لیٹرین بستر پہ ہو جائے، تو اس کی بدبو سے، اس کی جو بدبو آئے گی، اس کی بدبو سے اپنا منہ نہ کور کرو، اپنا منہ نہ ڈھکو، اپنا منہ نہ بناؤ، کہیں اس کی بدبو تمہارے منہ بنانے سے، تمہارے منہ ڈھکنے سے تمہارے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس قدر والدین کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس قدر والدین کی حق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، اور ایک بات اور بتا دوں کہ جس طرح والدین کے حق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حق ہیں۔ والدین پہ بھی یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، نماز کی ترغیب، نماز کے لیے اس کو ترغیب، نماز سکھائیں، دین سکھائیں۔ اگر خود دین نہیں جانتا تو پہلے خود دین سیکھے اور اپنے اولاد کو دین سکھائے۔ اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن عبدہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اور وہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اور جب وہ قرض مانگے تو اور تم قرض دے سکتے ہو، اس لائق ہو کہ تم قرض دے سکتے ہو تو اسے قرض دے دو۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکبادی دو، اس کی خوشی میں شریک ہو۔ اس کو اگر کوئی غم پہنچے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کے غم کو چھپاؤ۔ اگر ایسی بات ہو جائے جو شرمندگی کی بات ہو تو اس کو چھپاؤ، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور اس طرح بہت بے شمار باتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹا واقعہ ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ اگر دماغ سے نہیں، اگر دل سے سنیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کی زندگی ضرور بدل جائے گی، آپ دین کی طرف ضرور آ جائیں گے۔ ایک صحابی تھے جو ان کا بیٹا 3 دن سے نہیں مل رہا تھا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، بہت پریشان تھے، بہت ہی دکھی تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا ہے، وہ 3 دن سے نہیں مل رہا۔ تو میں نبی نے پھر کچھ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا میں فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے جانے لگتے ہیں، تو میرے نبی اس کو روک لیتے ہیں، وہ صحابی کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکو رکو۔ تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں 3 دن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا ہوں، میں 3 دن سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، میری اہلیہ وہ پریشان ہو رہی ہے، آپ نے مجھے اس حالت میں کیوں روکا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، لیکن جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، بلکہ اس کے نام سے پکارنا۔ تو اس میں وہ صحابی نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ تو بیٹا تو میرا ہی ہے، تو میں اپنے بیٹے کو بیٹا کیوں نہ کہوں کہ اے بیٹے آ جاؤ میں آ گیا، ایسا کیوں نہ کہوں؟ تو
میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس تمہارے بیٹے کے ساتھ اور بھی بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی یتیم ہوگا۔ کھڑے ہو جائیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان الاولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان حضور اشرف الاولیاء، شہزادے حضور تاج الاولیاء، جانشین حضور تاج الاولیاء، سیدنا سرکار معاذ اشرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے جو میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہہ کے پکاروں؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا یتیم، کوئی ایسا اور بھی بچے کھیل رہے ہوں گے، اور اس میں کوئی ایسا یتیم ہو سکتا ہے جو اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ آرزو ہو کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا اور مجھے اس بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس قدر دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو اتنی ساری باتیں بتا چکا ہوں، آپ اگر چاہیں تو کسی ایک بات پہ بھی غور کر لیں تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی دنیا بدل جائے گی، آخرت کی طرف آپ رغبت کر لیں گے، دین سے قریب ہو جائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ کس قدر میرے رسول نے دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں۔ بس نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کی دم سے مقدر چمکے گا اور محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔